बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए में प्रोग्राम करंट अफेयर विद दानिश मलिक के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है। इसके अलावा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से पाकिस्तान का किरदार दुनिया तारीफ़ कर रही है, और टीएलपी का मामला, उस पर फवाद चौधरी का जो बयान है वो भी सामने आया, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा स्मोक, जिसने पंजाब को अपनी लपेट में ले रखा है, हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, रिमार्क्स दिए हैं, और या समझ लें कि एक गाइडलाइन दी है हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, उस पर भी बात करेंगे। तो इस तमाम तर मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैड मलिक साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, इसके अलावा जर्नलिस्ट फाउंडेशन के सदर भी हैं। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया दानिश। सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला, जैसा कि पिछले दिनों काफ़ी ये मौज़ूए बहस भी रहा, और अगर बात की जाए हुकूमत की ये कामयाबी तो है, लेकिन अब कुछ ऐसे बयानात, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पास कराना तो हुकूमत के बस में था और हुकूमत ने वो किया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल यकीनी नहीं, और उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल करें, और उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। 14 मराहिल से गुजरना, 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे, काफ़ी वक्त लगेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना डिले आगे हो सकता है? अगर इलेक्शन कमीशन के इस बयान को देखा जाए तो हमें तो नहीं लगता कि 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरीके के साथ हुकूमत ने इस बिल को पास कराया, और जितनी सीरियस थी सारे मामले में, तो दानिश ये तो सोचे ही मत कि ये इस्तेमाल नहीं होगा। अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ, 2 साल हैं, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल से बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, हो सकता है उसमें प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें, और हो सकता है इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें ट्राई करने की कोशिश की जाए, तो वहाँ पे इसको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर पूरी अपोजिशन इसके ख़िलाफ़ थी, और अपोजिशन भी उतनी सीरियस तरीके से उसके ख़िलाफ़ थी जितनी गवर्नमेंट थी, तो फिर ये जो अमल गवर्नमेंट ने किया, ये बहुत सारे इबहामात का शिकार हो जाता है, और ये इखलाकी जो कदरें हैं ना उसके भी ख़िलाफ़ है। इत्माद में लेना चाहिए था। ये इलेक्शन प्रोसेस जो है वो किसी एक जमात के लिए नहीं होता, ये पूरी कंट्री के लिए, पूरे मुल्क के लिए होता है, तमाम सियासी जमातों के लिए होता है। तो उसके लिए एक इत्माद की फ़ज़ा को लेकर आना और सबको इत्माद में लेना बड़ा ज़रूरी था, जो नहीं किया गया। तो ये चीज़ मुल्क और रियासत के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें कि रियासत पीछे हट गई, रिजवी साहब को रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी का बयान है कि रियासत को टीएलपी के मामले में पीछे हटना पड़ा। सर, ये एक बहुत बड़ा बयान है, वफाकी वज़ीर हैं, उनकी जानिब से ये कहना, और आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो बकौल उनके कि रिट जो है हुकूमत की वो कायम इस मामले में नहीं रही, एक कदम पीछे हटना पड़ा। तो क्या देखते हैं, फवाद चौधरी का नुक्ता नज़र कुछ अलग है, बाकी अगर वज़ीरों के बयानात के बरक्स देखा जाए तो फवाद चौधरी ये कहना क्या चाहते हैं, और उनका टीएलपी के हवाले से या ओवरऑल जो वो अक्सर बात करते हैं, तो इस तमाम तर मामले में उनका नुक्ता नज़र आप क्या समझते हैं? किस ये फवाद चौधरी का बयान नहीं है, आप इसको ये ना देखेंगे फवाद चौधरी का बयान, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो उसने बयान किया, उसको पूरी कौम ने देखा। देखें, टीएलपी के जो सरबराह थे साद रिजवी, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बाकी बहुत सारे कुछ ऐसे मामलात में इन्वॉल्व थे कि 90+ FIRs उनके ऊपर दी गई, 90+, जिसमें दहशत गर्दी की दफात भी शामिल थी। बहुत सख्त FIRs थी, 92 FIRs थी, और गवर्नमेंट किसी भी सूरत उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और किसी भी किस्म का कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं थी। लेकिन उनके कुछ लोग निकले, उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए, उन्होंने आके एहतजाज किया, उन्होंने आकर यानी कि हुकूमत को एक रोड्स के ऊपर जो टफ टाइम दिया, और गवर्नमेंट ने उसके बाद उनके साथ जाकर बैठने पे भी मजबूर हुई, गवर्नमेंट उनके साथ सुलह करने पे भी मजबूर हुई, उनकी शराइत और अपनी शराइत रख के एक जो है वो दोनों तरफा शरायात को भी मानने पर यानी गवर्नमेंट मजबूर हुई। तो जो फवाद चौधरी साहब का बयान था वो बुनियादी तौर पर इसी तनाजुर में था कि कोई भी ग्रुप निकल कर या कोई भी जमात निकल कर अगर रियासत और हुकूमत को मजबूर कर सकती है, बल्कि कर दिया है, और उन्होंने अपनी मर्जी की शराइत भी कबूल करवा ली हैं, तो ये रियासत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। रियासत की रिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। तो अगर रियासत अपनी रिट बरकरार, अच्छा, फवाद चौधरी साहब के बयान में एक और बड़ी अहम चीज़ थी, वो कह रहे थे कि हम आज तक इसके अहल ही नहीं हो सके, यानी कि
پاکستان جو 8ویں نمبر پر یا 7ویں نمبر پر بڑی ایٹمی طاقت کہلاتا ہے، وہ ایک ریگولر آرمی رکھتا ہے، ریگولر پولیس کا محکمہ ہے وہاں پر، تقریباً آپ کو پتا ہے پاکستان میں 26 خفیہ ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، 26 خفیہ ایجنسیز کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کسی بھی جماعت کے آگے اگر اپنے ریاست برقرار نہیں رکھ سکتی تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے، اور فواد چودھری صاحب نے بالکل درست کہا۔ تو ان کے بیان کو اگر مزید دیکھا جائے تو اپنے خطاب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ شدت پسندی سب سے بڑا مسئلہ ہے، ریاست کی ریٹ قائم کیے بغیر چھٹکارا ممکن نہیں، ہمیں بھارت، امریکہ، یورپ نہیں، اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ درست ہے، بالکل بات درست ہے، 100% درست ہے۔ دیکھیں بھارت نے کیا آگے کر لینا، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، نہ امریکہ نے اس کا کچھ بگاڑ لینا، لیکن اندر سے دیکھیں آپ گھر میں بھی ہو نا، آپ کا ایک گھر ہے تو آپ گھر میں بھی کوئی باہر سے آ کے آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، گھر کا بندہ جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 20 سال گزر گئے، بیان نہ بدلے۔ اگر ہم دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں بھی مشرف ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں بیرونی کوئی خطرہ نہیں، اندر سے خطرہ ہے، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے 7-8 سال سے پاکستان میں نسبتاً امن ہے، لیکن آج بھی یہ بات کی جا رہی ہے، تو پھر تبدیلی کہاں آئی ہماری 20 سال کے دور؟ دیکھیں پاکستانی ریاست جو ہے، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی یہ اسی طرح مذاکرات پر مجبور ہوئے اور ان کے ساتھ بھی صلح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت بڑے بڑے واقعات، دہشت گردی کے واقعات میں انہیں ملوث بتایا جاتا ہے، ریاست بہتر سمجھتی ہے وہ تھے یا نہیں، لیکن آج ریاست ان کے ساتھ بھی ڈائیلاگس کر رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی مفاہمت پر مجبور ہوئی ہے۔ اسی طرح TLP جو ایک لوکل جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت بھی ہے، ایک دینی مذہبی جماعت بھی ہے، انہوں نے بھی احتجاج کیا، تو یا تو ان پہ کیے کہ تمام کیسز غلط تھے، ٹھیک ہے، اگر وہ درست تھے اور اگر حکومتی موقف درست تھا اور حکومت رائٹ پہ تھی اور وہ جماعت غلط پہ تھی، تو پھر حکومت کا اس طرح گھٹنے ٹیک دینا ایک بہت بڑے ابہامات، اور اگر غلط وہ FIRs دی گئی تھی یا غلط اقدامات ان کے خلاف کیے گئے تو یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے، یہ بھی انتہائی غلط بات ہے۔ صحیح سر، گردوارہ کے حوالے سے بات کی جائے، بابا گرو نانک کے جنم دن پر پاکستان اور انڈیا کے مابین جو مذاکرات تھے وہ کامیاب ہوئے۔ گردوارہ جو کرتارپور راہداری ہے اس کو دوبارہ سے اوپن کر دیا گیا ہے، بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ ماتھا ٹیکا، اور جو ان کا اپنا ایک مذہبی عقائد ہیں، عقیدے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے رسم ادا کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان دنیا بھر میں اپنا ایک مذہب کی ہم آہنگی کے حوالے سے جو کام کرتا ہے، اسپیشلی سکھوں کے معاملے میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، کیا دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے اور کیا یہ فائدہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں بہت ساری ایسی میں نے دیکھی NGOs بھی ہیں اور تنظیمیں بھی ہیں جو بین المذاہب ہم آہنگی پر کام کر رہی ہیں، اور گورنمنٹ جو بھی رہی ہے، چاہے وہ نون لیگ تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی، چاہے PTI کی تھی، انہوں نے ایسی جو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے جو جتنے بھی پارٹی بنے ان کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے تھے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بعض کو کچھ زیادہ بھی سپورٹ دی گئی۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ یہ بہت اچھا میسج جاتا ہے دوسرے لوگوں کو، دوسرے ملکوں کو، اور آپ کے ملک کا ایک اچھا تشخص ابھر کر سامنے آتا ہے، تو بہترین کام ہے، یہ کرنا چاہیے تھا، بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب بھی ہو رہا ہے تو دیٹس گریٹ، اور یہ پاکستان کا ایک اچھا چہرہ دنیا کے سامنے۔ سر اسی کے ساتھ ہی جڑا ایک سوال ہے، اور کہ محبت ایک زبان ہے، محبت کی بھی ہوتی ہے، اور انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اگر ہم دوسرے مذہب کا، دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، دوسرے انسان کا احترام کرتے ہیں ذات پات کے فرق کے بغیر، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اور اگر اسی کرتارپور راہداری کی ہی اچیومنٹ کی بات کی جائے تو ہریانہ سے ایک سامنے آیا ہے کہ وہاں کے ایک گردوارے کو سکھوں نے مسلمانوں کے لیے جمعے کی نماز کے لیے کھول دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسی ایک سمجھ لیں کہ کرتارپور کے حوالے سے ہی ایک اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان نے جو محبت کا پیغام دیا اسی کے نتیجے سامنے آنا شروع ہو گئے؟ دیکھیں 100% ایسا ہی ہے۔ میں نے جرمنی اور کچھ اور ممالک میں دیکھا کہ جب جمعے کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ مساجد میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے، جو کرسچنس ہے ان کے ساتھ جو گرجا گھر تھے وہ جڑے ہوتے تھے، وہ ان کو دیتے تھے کہ گرجا گھر کھول دیتے تھے کہ باقی صفحے یہاں پہ لگا لیں۔ تو یہ بہت اچھا سائن ہے، جو مختلف مذاہب کے لوگوں کو نزدیک کرتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور پھر حق اور باطل کو سمجھنا اور تمیز کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات بھی یہی تھیں کہ ہم آہنگی پیدا کر کے دوسرے کو اپنے اچھے سلوک کے ساتھ انسپائر کر کے ایک دعوت دینا، ایک میسج اچھا دینا، تاکہ وہ آپ کی تعریف کریں، آپ کے مذہب کی تعریف کریں۔ یہ زبردست بات ہے۔ سر اسموگ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے اس موسم کے آتے ساتھ ہی، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ایک موسم کا ہی اضافہ ہو گیا ہے بدقسمتی سے۔ تو اسموگ پنجاب حکومت
حکومت اداروں میں ملازمین کی حاضری نصف کر دے، ہائی کورٹ کا بیان ہے. اور اگر زیادہ شہروں کا ذکر کیا جائے تو اس میں لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد آتے ہیں. اور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ 50% حاضری کم کرنے کا ایک سمجھ لیں کہ حکم دیا گیا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں آلودگی کے حوالے سے اس طرح سے اس کو کم کرنے کے حوالے سے کام نہیں ہوتا، اور یہ شہر ٹارگٹ کیوں ہے، لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت گنجان آباد علاقے ہیں، بہت گنجان ہے. لاہور بہت گنجان ہے، فیصل آباد کی آبادی دیکھیں بہت گنجان ہے. یہ تو جو گنجان آباد علاقے ہوتے ہیں وہاں جو پرابلم ہے، پھر وہ وہاں کے اوپر جو پلانٹیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اسموک کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب کام نہیں کیا جاتا، اس کو بڑھنے دیا جاتا ہے. جب شروع میں ایک چیز جب گرو کر رہی ہوتی ہے نا دانش، بالکل اپنے انیشیل مراحل میں ہوتی ہے، شروعاتی یعنی پوزیشن میں ہوتی ہے، تو اس وقت اس کے اوپر توجہ دے دینا، تو اگر دے دی جائے تو سدے باب ہو سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جب چیز اب کم درجے کے اوپر ہوتی ہے تو اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی جاتی، نہ اس کو سیریس لیا جاتا ہے. جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر جا کر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اب یہ بڑا مشکل ہو گیا ان کے لیے. انہوں نے ٹیمیں بھی بنا دی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اسکواڈز بنا دی ہیں پراپر، اور اس کے اوپر جناب اب ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بیانات بہت سارے چل رہے ہیں. لیکن آپ انڈیا میں دیکھیں، دہلی اس وقت پورا بند ہوا پڑا ہے اسموک کی وجہ سے، اور ہائی کورٹ کو بھی مداخلت کرنی پڑ گئی اب تو، دہلی ہائی کورٹ کو بھی. تو پاکستان بھی دیکھیں کیونکہ ایک تو یہ بہت بڑا صحت کے معاملے میں بھی نقصان ہے، اور سانس اور دمے کے مریض جو ہیں وہ زیادہ اس کی زہر شدت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے. پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے دنوں میں اس کو آفت قرار دے دیا تھا. ہاں، یہ دیکھیں جی، کسی چیز کو آفت قرار دینا اندانی جی کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیٹس مین آفت کا مطلب ہے کہ بھئی ہم مطلب یہ ہمارے بس سے باہر ہو گیا کام، اور بہت زیادہ بڑھ گیا. تو پھر آگے سر ایک تو یہ ہے کہ صحت کا معاملہ اس میں، اور دوسرا یہ کہ دفتری معاملات میں اگر دیکھا جائے تو کورونا کی وجہ سے آگے بھی بڑی مشکل سے حالات قابو میں آئے، اور دوبارہ سے دفتر اور دفتری معاملات کو ایک ہوش اسلوبی کی طرف لے جایا گیا. لیکن اوپر سے اسموک کا آ جانا اور پھر ہائی کورٹ کی مداخلت، کافی ایسی ریالٹیز ہیں جن کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. بٹر ریالٹیز ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، بدترین صورتحال. بالکل. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. کل پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.